السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ کتاب ہے عدت الصابرین، اور یہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، تقریباً 700 سال ہو گئے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر نبوت کے بعد کوئی قیمتی چیز ہے، نبوت اور پیغمبری کے بعد ساری دنیا میں اگر کوئی قیمتی چیز ہے وہ علم ہے۔ سالوں گزر جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہے، اور علم والوں کا خیر کم ہونے نہیں ہے۔ کتنے علماء ہیں جن کے پاس، جن کی لائبریریوں میں ان علماء کی کتابیں موجود ہیں اور ان سے دروس مسلسل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم ایمان رکھنے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود گناہ کیوں کرتے ہیں؟ غفلت کے شکار کیوں ہیں؟ اور ایسے کیا اسباب ہیں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں؟ بواعث الخلاص من الذنوب، اس کتاب میں شیخ صاحب نے 20 اسباب ذکر کیے ہیں کہ کس طرح انسان کے اندر وہ صبر آئے گا جو کہ گناہوں سے بچنے والا صبر۔ دیکھیں، ایک قسم کی صبر یہ ہے کہ آپ مصیبتوں، آزمائشوں، بیماریوں پر صبر کریں۔ دوسری قسم کی صبر یہ ہے کہ آپ نیک اعمال پہ ڈٹ جائیں، مضبوط ہو جائیں، پابند ہو جائیں۔ اور تیسری قسم کی صبر یہ ہے کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں۔ یہ بہترین صبر ہے۔ تو اس کے جو اسباب ذکر کیے ہیں، کیسے ہم، اگر ہمارے سامنے کوئی گناہ آتا ہے، موقع آتا ہے گناہ کا، موقع کے ہوتے ہوئے باوجود ہم گناہوں سے کیسے بچیں؟ اس میں سب سے پہلا جو سبب ذکر کیا ہے، اجلال اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی شان اور عظمت، کہ میں نافرمانی کس کی کر رہا ہوں؟ اللہ کی جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اس نے مجھے پیدا کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹ کے بھی جانا ہے، حساب بھی دینا ہے۔ سارے انبیاء کا خالق، اولیاء شہداء کا خالق، زمین اور آسمان، دنیا اور آخرت کا خالق، ایسا قدیر ذات، میں اس کی نافرمانی کروں؟ جب دل کے اندر اللہ کا جلال بیٹھ جائے، پھر ہم گناہ نہیں کریں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے۔ دوسرا سبب، اللہ تعالیٰ سے سچی محبت۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں مختصر، پہلا میں نے کہا کہ اللہ کا جلال، یہ آپ یاد رکھیں جو خصوصاً نوجوان ہیں۔ دوسرا سبب وہ ہے اللہ تعالیٰ کی سچی محبت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی محبت سے محفوظ رکھے۔ ہر چیز جو خالص ہوتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ ہم اس ملاوٹی چیزوں کی وجہ سے ہی خوار و ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے بھی سچے نہیں ہیں، خالص نہیں۔ جو دوستی خالص نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ دوستی ہوتی یا منافقت ہوتی؟ تو اللہ کی سچی محبت، کیونکہ آپ سوچیں، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو، دل سے محبت کرتے ہو، تو اس کی بات مانتے ہو کہ نہیں؟ سچ بتائیں۔ آپ والد سے محبت کرتے ہو، بیٹے سے محبت کرتے ہو، جس سے بھی آپ دل سے محبت کرتے ہو، آپ ان کی بات مانتے ہو اور ان کو ناراض نہیں کرتے۔ اگر سچے دل سے ہماری محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ہم کیوں اللہ کی نافرمانی؟
اور یہاں پہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ گناہ سے بچنا دو اسباب کی، دو وجوہات کی وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے آپ بچ رہے ہو کہ میں اگر نہیں بچوں گا گناہ سے تو اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں یا آخرت میں سزا دے دے گا، تو سزا کے خوف سے آپ گناہ سے اپنے آپ کو بچا دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ خالص محبت میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ہزاروں سینکڑوں ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو ایسی ذات سے کی نافرمانی میں کیوں کروں؟ تو فرمایا، لکھا ہے کہ جو آپ گناہوں سے بچاتے ہو اپنے آپ کو خوف کی وجہ سے، سزا سے بچنے کی وجہ سے، اس سے بہتر ہے کہ آپ خالص محبت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ بہت گہری بات ہے۔ ہم بچوں کو نا کہتے ہیں کہ جہنم میں جلو گے، یہ ہوگا یہ ہوگا، محبت سکھائی نہیں رہے ہوتے اللہ کی محبت۔ تو دوسرا سبب یہ جلال اللہ تعالیٰ کی، اور دوسرا محبت، خالص محبت اللہ تعالیٰ سے۔ تیسرا سبب کہ گناہوں سے ہم بچیں گے، نعمت اور احسان۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک شخص آپ کو روزانہ لاکھ روپے دے، مہینے کے 30 لاکھ روپے دے، آپ کبھی سوچ بھی سکتے ہو، اور وہ ملک میں دے آپ کو، آپ کبھی سوچ بھی سکتے ہو کہ اس بندے کو ناراض کرو؟ نہیں سوچے اس بات۔ ہم کر سکتے ہیں کہ لاکھ روپے تو دور کی بات، اگر کوئی ہمیں 1000 روپے بھی دن کا دے رہا ہے، مہینے کے 30,000 فری میں دے رہے ہیں بغیر کسی عوض کے، مزدوری کے، ہم اس بندے کو کوشش کریں گے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جن کو سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اب 24 گھنٹے ان کو وینٹیلیٹر پہ بٹھا دیتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے دیتے ہیں، فری میں اللہ تعالیٰ میں یہ سانس دے۔ ایسا رب جو ہم پہ احسان بے احسان کرتا جائے، ہم ان کی نافرمانی کریں۔ کریم انسان جس نے اپنے آپ کو ضائع اور برباد نہیں کیا ہے، وہ احسانات کا شکر گزار ہو۔ تو تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں کر رہا ہے، میں کیوں اللہ کی نافرمانی کروں؟ نمبر 4، غضب اور انتقام۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام، اپنے دشمنوں سے انتقام بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی آتا ہے، غضب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے انتقام کا شکار ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو انتقام لیتا ہے، بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں، اور حقیقت میں وہ عذاب میں مبتلا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ بندوں کو خبر دیجئے میں غفور رحیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، بندوں کو خبر دیں میں غفور رحیم ہوں، اور اس بات کی بھی خبر دے لوگوں کو کہ میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ صرف ایک بات کی نہ سوچے کہ اللہ غفور رحیم۔ یہ 2 آیاتوں میں ذکر ہے، ایک جگہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو ذکر کیا، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ اللہ غفور رحیم بھی ہے، شدید العقاب بھی، سخت سزا، سزاؤں کا خوف۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک شخص کو فرشتہ اس کے سر پہ بڑا پتھر مارتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے، اور پتھر جو ہے لڑک کے دور جا گرتا ہے۔ فرشتہ دوبارہ وہ پتھر اٹھاتا ہے اور اس بندے کی طرف آتا ہے، اس بندے کے سر کو اللہ تعالیٰ دوبارہ صحیح سلامت بنا دیتا تاکہ دوبارہ اس کو مار پڑے اور دوبارہ اسی قدر تکلیف، اور یہ تکلیف کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا۔ وہ شخص جو خون جیسے نہر میں ہے، فرشتہ سزا دینے والا بڑے بڑے پتھر جو اس کے منہ پہ مارتا ہے اور وہ اس کو نگلتا ہے۔ سود خور، وہ لوگ جو آگ کے تنوروں میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دیتا ہے، برہنہ بے لباس مرد اور عورتیں
آگ کی تنوروں میں، اور شعلے ان کو اوپر اٹھاتی ہے اور یہ چیخ مار رہے ہوتے ہیں۔ وہ زناکار لوگ، وہ لوگ جن کو فرشتے پکڑتے ہیں سزا دینے کے لیے، اور ان کی یہ منہ جو ہے چیر کے رکھ دیتے گردن تک، یہاں سے ان کے لوہے کے آنکڑے ہوتے ہیں ان کا، یہاں سے چیر کے گردن تک، یہاں سے چیر کے گردن تک، یہ نتنے یہاں سے چیر کے گردن تک، یہاں سے چیر کے گردن تک، یہ آنکھیں یہاں سے گردن تک، یہاں سے گردن تک، یہ انتہائی سخت سزا۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ پھیلاتا تھا، تو اللہ کی جو سزائیں جو اللہ تعالیٰ نافرمانی پر دیتا ہے اس سے ڈرے۔ یہ 4 اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہی باتیں اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی جلال، اللہ سے سچی محبت، اللہ کی نعمتیں اور احسانات، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور انتقام، یہ 4 چیزیں بھی بہت ہے کسی کو گناہ سے روکنے کے لیے۔ اور جو باقی اسباب ہیں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کسی وقت پورے بھی بیان کر لوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔